السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا مالک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ صرف ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہے، دونوں جہاں کا مالک ہے، لیکن ہم دنیا کی خوشی میں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم گم ہو گئے، بہت بڑی گمراہی میں چل رہے ہیں ہم لوگ۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، میرا بھی ابھی جا کے آنا ہوا، تو مجھے اس وقت ہمیں موت کا خیال آتا ہے، اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ دن، یہ وقت ہمارے اوپر بھی آئے گا، ہے نا۔ یہ زندگی کب تک رہے گی، اور بس یہ جو دنیا سے جا رہے ہیں، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے نا۔ ہمارا وقت کب تک ہے؟ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا روزی ہوا پانی ادھر دنیا میں لکھا ہے، اس لمحے تک، اس کا ایک لمحہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد موقع نہیں دے گا۔ اب پتہ نہیں ہے نا کہ ایک لمحہ ہے، ایک گھنٹہ ہے، ایک سال ہے، 10 سال ہے، ہم نہیں جانتے نا کہ ہماری زندگی کتنی لمبی ہوگی۔ اور چلو الحمدللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے حیاتی دیا تو اللہ تعالیٰ سو نیکی میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ اور اگر زیادہ عمر تک کے حیاتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے تو کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لائق رہیں گے، ہماری اتنی طاقت رہے گی۔ جیسے جیسے زندگی آگے جاتی ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، تو کمزوری، بیماری، تکلیفیں، ہے نا۔ جیسی عبادت ہم جوانی میں کر سکتے تھے ویسے آگے جا کے نہیں کر پاتے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں وقت بتائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رات دن لگا دیں۔ جو ابھی جوان بچے ہیں ان کی جوانی کی عبادت کا بہت اجر ہے، اور ایک عمر میں آ کے ایک عبادت گزار آدمی ہے اور وہ لگاتار اللہ کی عبادت کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چل رہا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے یا بستر پکڑ لے اور وہ عبادت کے لائق نہ رہے، اگر وہ نماز پڑھنے کی استطاعت نہ ہو، مطلب اس کے اندر طاقت نہ ہو، اور اگر وہ کچھ صدقہ خیرات کرنے یا کوئی نیک کام کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو، وہ اگر بستر میں ہو گیا یا سمجھو کہ وہ کوما میں چلا گیا ہو، وہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ بستر پہ پڑا ہے، تبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گے کہ اس کے نامہ اعمال میں نماز کا بھی اجر لکھو، صدقہ خیرات کا بھی اجر لکھو، سب چیز کا اجر۔ جب فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تو اب کچھ نہیں کر رہا ہے، اب تو کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جو حالت میں ہے اسے میں نے رکھا ہے، اگر میں اسے کھڑا کروں تو یہ وہ ساری چیزیں کرے گا جو وہ پہلے کرتا تھا۔ تو جو انسان پہلے سے اللہ کی عبادت اور نیکی کرتا آ رہا ہے، اگر کوئی وجہ سے وہ نہ کر پائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمانوں میں اسے شامل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ بے رحم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا۔ تو کیوں نہ ہم کو جو وقت ملا ہے، ہمیں جو زندگی ملی ہے، ہمیں جو خوشیاں ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھی اس کے لیے وقت نکالے نا ہم۔ دنیا 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 کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ داریاں دنیا داری کے لیے بھی ہمیں کہا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنا چاہیے نا۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے، آخرت میں ہمیں مرنا ہے نا۔ سب سے پہلے تو ہمیں سکرات کی تکلیف، بہت تکلیف رہتی ہے، بہت تکلیف رہتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آسان کرے۔ اس کے بعد قبر کی منزلیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی میں تمہاری قبر کو بنا سکتا ہوں، اور جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بھی بنا سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سب کی، ہر مومن مومنات، مسلم مسلمات کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ خوف آتا ہے نا، ڈر لگتا ہے، کتنے ہم ڈرتے ہیں نا کیڑے مکوڑوں سے، اور جب ہم قبر میں ہوں گے، سوچو، مجھے کئی بار خیال آتا ہے جب بہت موسلا دھار بارش گرتی ہے، تب ایسا لگتا ہے کہ پوری جگہ پانی بھر گیا، تو اللہ قبر میں بھی پانی بھرا ہوگا، اللہ قبر میں بھی ابھی جو ہوں گے، اللہ کیا ہو رہا ہوگا نا۔
ہم بھی قبر میں جائیں گے، بارش آئے گی نا، بھرے گی نا ہماری قبر بھی پانی سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خوف آتا ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پر رحم کیا اور ہماری نیکیوں کو ہمارے لیے وہاں پہ قبر میں ہماری مدد کے لیے بھیجا، تو انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہماری قبر کے اندر ہم جنت کے دروازے کھڑکی کھول دے گا۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ہم گناہ گار ہی رہے تو جہنم کے گھڑوں سے ایک گھڑا بنا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہر جگہ فرماتا ہے اور ہمیں تاکید کرتے رہتا ہے، لیکن ہم اپنے ہوش میں نہیں رہتے۔ میں آپ کو سورہ یاسین کی کچھ آیتوں کی ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کافر کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارا وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی، ہے نا، مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چنگھاڑ، سور کی تند آواز کی جو انہیں آ پکڑے گی، اور وہ باہم یعنی آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ یکایک قبروں سے اپنے گھر کی طرف دوڑیں گے۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم پر رحم کر، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے؟ یہ ہے وہ اللہ رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، اور نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، بس یکایک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ بس آج ناانصافی نہ کی جائے گی کسی شخص سے کچھ بھی، اور جو تم کرتے تھے بس اس کا بدلہ پاؤ گے، ہے نا۔ اللہ اکبر، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا بدلہ ملے گا؟ ہم غور کریں ہمارے اوپر، جنت جہنم کے دونوں میں سے ہم کس چیز میں جائے گی، کس میں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ اس دن جب اللہ تعالیٰ سور پھونکا جائے گا، ہم اٹھیں گے، ہم کن لوگوں میں شامل ہوں گے؟ ہمارا جائزہ کرے، اپنا خود کا جائزہ کرے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہوں گے، ہے نا۔ تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں بولیں گے، ان کی زبان نہیں بولے گی، ان کی زبان پہ تالے لگا دیے جائیں گے، ان کے اعضاء بولے گے، ہے نا۔ ہم اگر جھوٹ بھی بولنا چاہے تو اللہ تعالیٰ زبان بند کر دے گا، اور ہاتھ، پیر، تھائز، یہ ساری چیزیں بولیں گی، اور وہ صحیح بولے گی، اور اس وقت کوئی ہمارے لیے کوئی وہ اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جہنم کا ذکر کیا ہے، جہاں پہ جہنم کی سزا بتائی ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن نافرمانوں کی بات کی ہے، وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے بارے میں بھی بولا ہے، ہمیں خوشخبری بھی دی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم جنتی ہوں گے تو، ہے نا۔ دیکھیے یہی آیت کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آج اہل جنت ایک شغل میں خوش طبعی کرتے ہوں گے، یعنی خوشی سے باتیں کرتے ہوں گے، اور وہ ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، وہ اور ان کی بیویاں، ہے نا۔ اگر نیک شوہر ہے تو نیک بیوی ہے تو نیک شوہر، اور اس کے لیے جنت میں ہر قسم کا میوہ ہے، اور وہ جو چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگا۔ مہربان پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے یہ باتیں سن کے کہ کیسی نیکی کرے، ایسا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ان جنتی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہم کو آ کے سلام کرے گا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ڈرانے کے لیے قرآن میں نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری بھی دی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح کا معاملہ پیش کروں گا، اگر تم جیسے اعمال کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا، ہے نا۔ اور دیکھیے ایک اور آیت ہے، میں آپ کو اس کا بھی ترجمہ سناتی ہوں۔
سورہ زمر کی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر ہانکے جائیں گے گروہ در گروہ جہنم کی طرف، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان سے کہیں گے، اس کے محافظ یعنی داروغہ جو ہے وہ ان سے کہے گی، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کے احکام پڑھتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے، ہے نا؟ اور وہ کہیں گے ہاں، کافروں پر عذاب کا حکم پورا ہو گیا ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو، اس میں ہمیشہ رہنے کو، سو بہت برا ٹھکانہ ہے، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئیں گے اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، ان سے اور ان کے محافظ داروغہ کہیں گے تم پر سلام ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اچھے رہے اس میں ہمیشہ رہنے کو داخل ہو جاؤ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ ہم مقام کر لے جنت میں جہاں ہم چاہیں۔ تو کیا ہی اچھا عمل ہے، نیک لوگوں کا اجر ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں جانے والے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ کتنا سکون ملے گا نا جب اللہ تعالیٰ اگر ہماری آخری سکرات کا وقت ہے اور فرشتے خوش شکل ہو کے ایک دم اچھے سے ہمارے پاس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے پاس جنت کا کفن لے کے آئے، کتنا سکون ملے گا نا اس وقت اگر ہماری آنکھیں فرشتوں کو دیکھ رہی ہوگی تو ہمیں کتنا سکون ملے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے کفن اچھے سے پورے جتنے ارکان ہمارے دنیا کے ہے کفن دفن کے، وہ جب ہو کے جب ہم قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جنت جو قبر ہے اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سکون سے کہے گا سو جاؤ، سکون سے سو جاؤ۔ قیامت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں سکون سے اٹھائے گا۔ سوچو قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو جو نیک لوگ ہوگے ان کو بالکل کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گے، ان کی پل صراط آسان کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جنت کے باغوں میں اللہ پہنچا دے گا، جہاں رہنا ہے رہو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پہننا ہے پہنو، کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی موت۔ کتنا خوف ہوتا ہے نا بیماری کا، موت کا، وہاں پہ نہ موت کا ڈر رہے گا نہ بیماری کا ڈر رہے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے باغوں میں پہنچا، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے گھڑوں میں نہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آگ سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اتنی ہدایت دے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات کو اللہ تعالیٰ اتنی نیک توفیق اور ہدایت دے کہ تیرے جنت کے وارث بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جنت دے دے، اللہ تعالیٰ جنت دے دے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرما پروردگار۔ ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات کو قرآن کی آیتیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، اس کے اندر جنت، جہنم، دوزخ، نیکی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک راستے پہ، بتائے ہوئے راستے پہ چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنے، اللہ تعالیٰ کو ہر نیک بندوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کے ساتھ میں جنت میں داخل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے ہر دروازوں سے ہمیں داخل ہونے والا بنا دے، اتنا نیک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔